الصلوات اللهم صل على محمد وآل محمد. ليلة القدر خير شهر تنزل الملائكة والروح فيها بإذن ربهم من كل أمر سلام حين مطلع الفجر. صدق الله العلي العظيم. اللهم صل على محمد وآل محمد. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليك يا أبا عبد الله. السلام عليك يا ابن رسول الله. السلام عليك يا خير الله. السلام عليك يا ابن أمير المؤمنين وابن سيد الوصيين. السلام عليك يا ابن فاطمة سيدة نساء العالمين. السلام عليك يا ثار الله وابن ثاره والوتر المرجو. السلام عليك وعلى الأرواح التي حلت بفنائك. عليكم مني جميعا سلام الله أبدا ما بقيت وبقي الليل والنهار. يا أبا عبد الله لقد عظمت الرزية وجلت وعظمت المصيبة بك علينا وعلى جميع أهل الإسلام، وجلت وعظمت مصيبتك في السماوات على جميع أهل السماوات. فلعن الله من أسست أساس الظلم والجور عليكم أهل البيت، ولعن الله من دفعكم عن مقامكم وزالتكم عن مراتبكم التي رتبكم الله فيها. ولعن الله أمة قتلتكم، ولعن الله الممهدين لهم بالتمكين من قتالكم. برئت إلى الله وإليكم منهم ومن أشياعهم وأتباعهم وأوليائهم. يا أبا عبد الله إني سلم لمن صالمكم وحربا لمن هاربكم إلى يوم القيامة. ولعن الله آل زياد وآل مروان، ولعن الله بني أمية قاتبة، ولعن الله ابن مرجانة، ولعن الله
عمر بن سعد ولعن الله شمرا ولعن الله أمة أسرجت والجمت وتنقبت لقتالك بأبي أمي لقد عظم مصابي بك فأسأل الله الذي يكرم مقامك وأكرمني بك أن يرزقني طلب ذلك مع إمام منصور من أهل بيت محمد صلى الله عليه وآله. اللهم اجعلني لك وجيها بالحسين عليه السلام في الدنيا والآخرة. يا أبا عبد الله إني أتقرب إلى الله وإلى رسوله وإلى أمير المؤمنين وإلى فاطمة والحسن وإليك بولادك وبالبراء ممن أساس ذلك وبنى عليه بنيانه وجرى في ظلمه وجوره عليكم وعلى أشياعكم. برئت إلى الله وإليكم من إلى الله ثم إليكم بموالاتكم وولاة وليكم وبالبراءة من أعدائكم والناصبين لكم الحرب من أشياعهم وأتباعهم. إني سلم لمن صالمكم وحرب لمن حاربكم وولي لمن والاكم وعدو لمن عاداكم. فأسأل الله الذي أكرمني بمعرفتكم ومعرفة أوليائكم ورزقني البراءة من أعدائكم أن يجعلني معكم في الدنيا والآخرة وأن يثبت لي عندكم قدم صدق في الدنيا والآخرة. وأسأله أن يبلغني المقام المحمود لكم عند الله وأن يرزقني طلب ثاري مع إمام هدى ظاهرا ناطق منكم. وأسأل الله بحقكم وبالشأن الذي لكم عنده أن يعطيني بمصابكم أفضل ما يعطي مصابا مصيبة ما عظمها وعظم رزيتها في الإسلام وفي جميع السماوات والأرض. اللهم اجعلني في مقام هذا ممن تناله منك صلوات ورحمة ومغفرة. اللهم اجعل محياي وآل محمد ومماتي ممات محمد وآل محمد. اللهم إن هذا يوم تبركت به بنو أمية وابن آكلة الأكباد اللعين ابن اللعين على لسانك ولسان نبيك صلى الله عليه وآله في كل موطن وموقف وقف فيه نبيك صلى الله عليه وآله. اللهم لعن أبا سفيان ومعاوية ويزيد بن معاوية عليهم منك اللعنة الأبد الآبدين. وهذا يوم فرحت به آل زياد ومروان بقتلهم الحسين صلوات الله عليه. اللهم فضاعف عليهم اللعن منك والعذاب الأليم. اللهم إني أتقرب إليك في هذا اليوم وفي موقف هذا وأيام الحياة بالبراءة منهم واللعنة عليهم بموالاة نبيك
وآل نبيك عليه وعليهم السلام. اللهم لعن أول ظالم ظلم حق محمد وآل محمد وآخر تابع له على ذلك. اللهم لعن عصابة التي جاهدت الحسين وشايعت وتابعت على قتله. اللهم لعنهم جميعا. السلام عليك يا أبا عبد الله وعلى الأرواح التي حلت بفنائك. عليك مني سلام الله أبدا بقيت وبقي الليل ولا جعله الله مغفرة مني لزيارتكم. السلام على الحسين وعلى علي بن الحسين. السلام على الحسين وعلى علي بن الحسين وعلى أولاد الحسين وعلى أصحاب الحسين. اللهم خص أنت أول ظالم باللعن مني وابدأ به أولا والثاني. اللهم لعن يزيد خامسا والعن عبيد الله بن زياد وابن مرجان وعمر بن سعد وشمرا وآل أبي سفيان وآل زياد وآل مروان. اللهم لك الحمد حمد الشاكرين لك على مصابهم. الحمد لله على عظيم رزيه. اللهم اتقني شفاعة الحسين يوم القرون وثبتني قدم صدق عندك مع الحسين وأصحاب الحسين الذين بذلوا وجههم دون الحسين عليه السلام. محمد باز بلندر صلوات. ایک ساتھ چل رہے ہیں 72 ملا کے ہاتھ. ایک ساتھ چل رہے ہیں 72 ملا کے ہاتھ. فوج یزید بھاگ رہی ہے چھڑا کے ہاتھ. ایک ساتھ چل رہے ہیں 72 ملا کے ہاتھ. ایک ساتھ چل رہے ہیں 72 ملا کے ہاتھ. پرچم کہاں جھکے گا وہ عباس
نے جسے پرچم کہاں جھکے گا وہ عباس نے جسے اتنا بلند رکھا ہو اپنے ہٹا کے ہاتھ ایک ساتھ چل رہے ہیں 72 ملا کے ہاتھ ایک ساتھ چل رہے ہیں 72 ملا کے ہاتھ اور مر کر بھی مرتے نہیں عزادار مولا کے مر کر بھی مرتے نہیں عزادار مولا کے زہرا نے جینے کی انہیں دعا دی اٹھا کے ہاتھ ایک ساتھ چل رہے ہیں 72 ملا کے ہاتھ ایک ساتھ چل رہے ہیں 72 ملا کے ہاتھ اور کافی ہے تیری ہار کا یہ واقعہ یزید کافی ہے تیری ہار کا یہ واقعہ یزید اٹھے کانپ جس کو دیکھ کر حرملا کے ہاتھ ایک ساتھ چل رہے ہیں 72 ملا کے ہاتھ ایک ساتھ چل رہے ہیں 72 ملا کے ہاتھ اور کوئی بھی طاقت عذاب کو نہیں روک پائے گی کوئی بھی طاقت عذاب کو نہیں روک پائے گی عزادار چل رہے ہیں جب تک ملا کے ہاتھ چل رہے ہیں 72 ملا کے ہاتھ ایک ساتھ چل رہے ہیں 72 ملا کے ہاتھ اور کتنی وباؤں کا بھلا بہانہ بناؤ گے کتنی وباؤں کا بھلا بہانہ بناؤ گے اور ماتم تو کرتے رہیں گے صدا اہل عزا کے ہاتھ ایک ساتھ چل رہے ہیں
72 ملا کے ہاتھ ایک ساتھ چل رہے ہیں، 72 ملا کے ہاتھ، اور فرش عذاب نقوی ڈرنا نہیں کبھی، فرش عذاب نقوی ڈرنا نہیں کبھی، پہرا لگائے در پر کھڑے ہیں باوفا کے ہاتھ، ایک ساتھ چل رہے ہیں، 72 ملا کے ہاتھ، فوج یزید بھاگ رہی ہے چھڑا کے ہاتھ، ایک ساتھ چل رہے ہیں، 72 ملا کے ہاتھ، پر محمد اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ صلوات کر دیجیے محمد بھائی۔ اور دیگر صلوات۔ نازا ہے ساقیا تو اپنے ایک جام پہ نازا ہے ساقیا چودہ پلانے والے ہیں، پرواہ ہے مجھے بطحاؤ کا خراسانو سامرا بطحاؤ کاظم خراسانو سامرا اور ایک عرض مدعا میرا برج شرف میں ہے، ایک عرض مدعا میرا برج شرف میں ہے، ایک کربلا میں ایک میرا ساقِ ناف میں ہے، تو اپنے جام پہ صلوات کر دیجیے محمد
درخشاں بنا دیا ذرے کو شہ نے درخشاں بنا دیا حر کی خطائیں بخش کے سلمہ بنا دیا ذرے کو شہ نے میرے شاہ بنا دیا حر کی خطائیں بخش کے سلمہ بنا دیا قرآن کو سمیٹ کے نقطے کی شکل میں قرآن کو سمیٹ کے نقطے کی شکل میں حق نے علی کو مرکز ایمان بنا دیا درخشاں بنا دیا ذرے کو شہ نے اور کافر بنا دیا ابو طالب سے شخص کو کافر بنا دیا ابو طالب سے شخص کو سفیان سے لہی کو مسلمہ بنا دیا ذرے کو شہ نے مہر درخشاں بنا دیا اور پہچان ہر زمانے میں شمر و یزید کی پہچان ہر زمانے میں شمر و یزید کتنا حسینیت نے ہے آسان بنا دیا میرے درخشاں بنا دیا ذرے کو شہ حر کی خطائیں بخش کے سلمہ بنا دیا حسین جو راہ ثواب کو طے کر چکے حسین جو راہ ثواب کو مقتل نظر پڑا شہ گردوں رکاب کو اور الفت جو واقعی خاک سے تھی اس جناب کو ایک عید ہو گئی خلف بوتراب کو اور دل مثل غنچہ باقی ہوا کھا کے کھل گیا اور رستہ ریاض خود میں جانے کا مل گیا
اور دریا کو دیکھ دیکھ کے لہرا رہا ہے دل، اور پانی بھی خوشگوار، ہوا بھی، اور مولا قدم پکڑتے ہیں کچھ یا کہ آب و گل، بہتر ہے گر خیام ہو ساحل سے متصل، اور پانی سے ہاتھ منہ کو نہ زنہار دھوئیں گے، جاگے بہت ہے پاؤں کو پھیلا کے سوئیں گے، فرمایا شہن خیر جو اللہ کی رضا، موقع ہو جس جگہ وہی خیمہ کرو بپا، اور آرام سے غریب مسافر کو کام کیا، رہتے ہیں دھوپ میں بھی بہت بندہ خدا، اور 2-4 دن میں عمر کی مدت تمام ہے، ارے میدان سے پھر غرض ہے نہ دریا سے کام ہے، اور زینب نے جب یہ سرورے دی سے سنے کلام، محمد یوں کلیجے کو تھام تھام، ارے کیوں چلتے چلتے آپ نے یا روک لی لگام، ارے بھیا ادھر تو آؤ یہ ہے کون سا مقام، ارے بستی بھی ہے کوئی کہ یہی ایک نہر ہے، اس دشت پر خطر میں اترنا تو قہر ہے، پوچھو کسی سے مسلم مظلوم کی خبر، تربت میرے قریب مسافر کی ہے کدھر، بچوں کے اس کے کیا یہی کاٹے گئے ہیں سر، لاشیں بہا دیے اسی دریا میں کھینچ کر، رنجو علم رنجو غم و علم کی گھٹا دل پہ چھائی ہے، اماں کے پیٹنے مجھ کو آئی ہے، یوں نہر کی ترائی میں ہے کوئی نوحہ گر، مرتا ہے جس طرح سے کوئی نوجوان پسر، صاف آتی ہے صدا کے فدا تجھ پہ ہو پدر، یا سوئے گا تو اے میرے عباس نام پر، وسواس کا مقام ہے جاگے قلق کی ہے، پہچانتی ہوں میں یہ صدا شیر حق کی ہے کہ حسین فاتحہ۔ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم،
الشکر علی ما الہم والثناء بما قدم من عموم نعم ابتداها وصبوغ آلاء أسداها وتمام منن والاها جمع عن الإحصاء عددها ونا عن الجداء أمدها وتفاوت عن الإدراك أبدها والصلاة والسلام والتحية والإكرام على عبده ورسوله وشفيعه وخيرته وأمينه على الوحي الذي انتجبه قبل أن أرسله وسماه قبل أن اجتبله واصطفاه ونبينا وشفيع ذنوبنا وطبيب نفوسنا وحبيب قلوبنا مولانا أبي القاسم محمد وعلى وبضعته وشجنته والروح التي بين جنبيه التي يقال في السماء النورية السماوية الحانية الراضية المرضية المجتهدة المغتهدة مقبورة حقها مغصوبة إرثها مرغوضة ظلها فاطمة الزهراء سلام الله عليها وعلى بالها وبنيها والسر المستودع فيها لا سيما على بقية سلام على آل ياسين عليك يا داعي الله ورباني آياته السلام عليك يا باب الله وديان دينه السلام عليك يا خليفة الله وناصر حقه السلام عليك يا حجة الله ودليل إرادته بهم نتولى ومن عدائهم نتبرأ إلى الله أما بعد سبحانه وتعالى في محكم كتابه ومتقن بيانه وقوله الحق قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني وسبحان الله وما أنا من المشركين صلوات بيجي محمد نمبر 108 ہے جس میں خداوند عالم اپنے رسول کو مخاطب کر کے ساری دنیا کو ایک پیغام پہنچانا چاہ رہا ہے کہ رسالت کا راستہ کیا ہے، اسلام کا راستہ کون سا راستہ ہے اور مسلمانوں کا راستہ کون سا راستہ ہے۔ اس آیت شریفہ میں راستے کا اعلان ہے کہ کون سا راستہ ہے۔
جو سب سے اہم مشکل ہوتی ہے ان لوگوں کی جو فتنہ پرور ہوتے ہیں، وہ کبھی اپنا راستہ معین نہیں کرتے. جب جس راستے سے فائدہ حاصل ہوتا ہے اس راستے کو اپنا راستہ بنا لیتے ہیں. راستے کا اعلان نہیں ہوتا ہے کہ میرا یہ راستہ ہے. ہم اسی پر گامزن رہیں گے. اس راستے میں آسانیاں نصیب ہوں، چاہے اس راستے میں پریشانیاں اور مشکلات کا سامنا. کبھی بھی فتنہ پرور، کیونکہ 2 کلمے کل آپ سے گاڑی میں بات ہو رہی تھی، اس کو یہاں بھی میں 2 کلمے ایسے ہیں جو دن بھر میں تقریباً 2 3 4 بار انسان کی زبان پر جاری ہوتے ہیں، اور یہی دونوں کلمے انسان کی زندگی میں سب سے زیادہ مظلوم ہیں. اور جبکہ ان دونوں کی اہمیت خود ان کے استعمال سے پتہ چلتی ہے. ایک فتنہ، دوسرے بصیرت. آپ ہر 4-5 گھنٹے کے اندر کہیں گفتگو ہو سماج و معاشرے کی تو یہ بات فلاں فتنہ پرور ہے، فلاں فتنے میں پڑ گیا ہے، فلاں فتنہ ایجاد کرتا ہے، یہ بات ہوتی ہے. وہ دھوکہ کیوں کھا گیا؟ اس لیے کہ اسے بصیرت نہیں تھی. وہ پریشان کیوں ہے؟ اس لیے کہ اسے بصیرت نہیں تھی. یہ باتیں آپ روزمرہ ایک بار سرچ کر کے دیکھ لیں اپنے کلمات کو، کہیں نہ کہیں دن بھر میں 1-2 بار آپ کو اس کلمے سے سروکار دکھائی دے گا. لیکن کیا ہے فتنہ؟ نہ ہم نے کبھی جستجو کی، نہ ہم نے کبھی تحقیق کی، نہ اس کے مفہوم کو سمجھنے کی کوشش کی. اور اسی طریقے سے بصیرت کیا ہے، کون سے بصیرت کے راستے میں موانع ہیں، رکاوٹ ہیں، اس پر ہم نے غور ہی نہیں کی. اور یہی ان 2 کلموں کی بھی مظلومیت ہے، اور یہی اس کے ساتھ ساتھ ہماری پریشانیوں کا بھی راز ہے. ہم اسی لیے فتنوں میں گرفتار ہو جاتے ہیں چونکہ ہم فتنہ پہچان نہیں پاتے ہیں. کہاں سے ابھرتا ہے فتنہ؟ کیسے ابھرتا ہے فتنہ؟ کون لوگ فتنوں میں پھنستے ہیں؟ فتنہ ساز اور فتنہ پرور اور فتنہ جو کس طریقے سے لوگوں کو پھنساتا ہے اور کس طریقے سے لوگ پھنس جاتے ہیں. بڑی آسانی سے فتنے کا شکار انسان ہو جاتا ہے، اور اپنے آپ کو، اپنے دامن کو بچانے کا بہترین راستہ نہج البلاغہ کا وہ جو پہلا جملہ ہے کلمات قصار کا، اس کو یاد کیے ہوئے. وہ کیا؟ کن فی الفتنة کابن اللبون لا زہر فیرکب ولا زر فیہلب. فتنے کے زمانے میں اونٹ کے 2 سال کے نر بچے کی طرح ہو جاؤ کہ نہ اس کے پاس ایسی پشت ہے کہ کوئی اس پر سوار ہو سکے، اور نہ اس کے پاس ایسا پستان ہے کہ کوئی اسے دور. یہ کلمہ یاد کر کے ہم فتنوں کی آماجگاہ سے بچنا چاہتے ہیں، اور یہ سمجھتے ہیں کہ اگر ہم کنارہ کش ہو گئے تو ہم نے اپنے آپ کو بچا لیا، جبکہ اس کا مفہوم ہرگز یہ نہیں ہے. اس حدیث شریف کا مطلب یہ ہے کہ تم اتنے بیدار رہو کہ کوئی تمہیں استعمال نہ کر سکے. اس حدیث شریف کا مطلب یہ ہے کہ تم اتنے چالاک اور اتنے بیدار رہو کہ کوئی تم سے غلط فائدہ نہ اٹھا سکے،
کوئی تمہارے کاندھے پر رکھ کے بندوق نہ چلا سکے، نہ یہ کہ تم اس کو مصلحت اندیشی کی چادر بنا کر اوڑھ لو کہ ہم کو تو کوئی مطلب ہی نہیں ہے، ہم فتنے میں پڑنا نہیں چاہتے ہیں۔ یہ وہ روش ہے جس کو قرآن مجید کہتا ہے یا رسول اللہ ہمیں جانے نہ دیجیے، ہمیں فتنے سے ڈر لگتا ہے، یا رسول اللہ ہم اس جگہ جائیں گے تو ہم فتنے میں پڑ جائیں گے۔ قرآن کہتا ہے تم فتنے سے ڈر رہے، تم تو خود فتنے میں پڑ چکے ہو۔ الا فی الفتنۃ سقطوا، اور یہی وہ کلمہ ہے جسے سیدہ مرضیہ نے خطبہ فدق میں استعمال کیا، تو تم نے یہ سب کام کیا تاکہ فتنوں سے بچ سکو، جبکہ تم خود فتنے میں داخل ہو چکے ہو۔ پس فتنوں سے بچنے کے لیے ناعاقبت اندیشی میں ہم فتنوں میں پڑ جاتے ہیں۔ یہاں پر جو اسلحہ کام کرتا ہے فتنوں کو دیکھنے کے لیے، فتنے کی آنکھوں کو پھوڑنے کے لیے، وہ کام جو نام ہے بصیرت۔ بصیرت وہ اسلحہ ہے جو فتنے کی تاریک چادروں کو، تہ در تہ چادروں کے پیچھے جو چیز ہے اس کو دیکھنے کی صلاحیت ایجاد کر دیتی ہے۔ اور فتنہ پرور کا جو سب سے بڑا حربہ ہے وہ یہ ہے کہ وہ کبھی اپنا راستہ معین نہیں کرتا، اپنی جہت معین نہیں کرتا ہے۔ جب اس کو جو موقع ملتا ہے وہ اس ڈگر پر چلا جاتا ہے اور کہتا ہے ہم تو اس ڈگر والے ہیں۔ کیوں منافق کو منافق کہتے ہیں؟ فتنہ پرور کی سب سے شاخص مثال منافق ہے۔ منافق کو منافق کیوں کہتے ہیں؟ فتنہ پرور ہمیشہ ہر ماحول میں ایک چور راستہ اپنے لیے بنائے رہتا ہے کہ جب کبھی اپنے مسائل میں پھنسے گا تو ایک چور راستے سے دوسری طرف سے باہر نکل جائے گا۔ منافق کو منافق کیوں کہتے ہیں؟ نفق اس کا روٹ ورڈ ہے، مادہ ہے۔ سرنگ جو عرب میں بنائی جاتی ہے، جسے پل نیچے سے جو راستہ جاتا ہے اس کو عربی میں کیا کہتے ہیں؟ نفاق۔ ہوتے ہوئے دوسری طرف سے گزر جانا، یہ کام کون کرتا ہے؟ چوہا کرتا ہے۔ چوہے کے یہاں ہمیشہ دو، اس لیے چوہا جلدی مرتا نہیں ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ اس کے بل میں آپ ایک طرف سے کوئی چیز ڈالیے گا جس سے وہ مر جائے تو وہاں تک وہ پہنچتے ہی جیسے خطرہ محسوس کرے گا کہ دوسری طرف سے نکلنے کا اس نے، اس لیے اس کو کہتے ہیں نفق۔ نفاق کی خصوصیت ہی یہی ہے کہ وہ ہر وقت اپنے بچاؤ کا راستہ ڈھونڈے رہتا ہے۔ جس مسئلے میں پھنسے گا اس مسئلے میں پھنسنے کے راستے سے نکل کے دوسری طرف بھاگ جائے گا، کہے گا ہمیں اس راستے سے کوئی مطلب نہیں، ہم تو یہ کہنا چاہتے تھے، ہمیں اس راستے سے مطلب نہیں، ہم تو وہ کہنا چاہتے تھے۔ جہاں کبھی اپنا راستہ معین نہیں کرے گا، آپ دیکھ لیں، آپ شناخت کر لیں اس بات کی، کل سے لے کر آج تک اہل بیت اطہار کے چاہنے والوں کو مٹانے کے لیے ہمیشہ راستے بدلے گئے ہیں، ہمیشہ راستے بدلے گئے ہیں۔ یہ کوئی آج کی بات نہیں ہے، ہمیشہ راستے بدلے گئے ہیں الگ الگ بہانے سے۔ ایک زمانہ شیعہ سنی کا زمانہ تھا، شیعہ یہ سنی لڑنے جھگڑانے کے لیے، لڑنے جھگڑنے کے لیے وہ سلسلہ ختم ہوا تو ابن تیمیہ سامنے آ گئے، وہاں سے سلسلہ آگے بڑھا، ان کے بدبودار لاشے کو محمد ابن عبد الوہاب نے اٹھایا، اب ہو گیا وہابی۔ یہ دیکھا کہ نہیں، وہابین کا بھائی ہر آدمی ایسا نہیں ہے قتل و غارت کریو، بدلا سلسلہ، نام بدلے،
पहलवान, दूसरा नाम, एक नाम बदनाम हुआ, दूसरा नाम बदनाम हुआ, तीसरा नाम बदनाम हुआ, चौथा नाम। ये पूरी तारीख आप उठाकर देख लीजिए, काम वही किया जा रहा है। मकतब अहले बैत की बेखुनी, काम वही किया जा रहा है। राह अहले बैत के खालिस इस्लाम को मिटाने की कोशिश, इंसानियत और हमदर्दी के खिलाफ दुश्मन की साजिशों को कामयाब बनाने की कोशिश कुफ्र रास्ता है। रसूल आप कह दिए हाज़िही सबीली, इस रास्ते से हम हट नहीं सकते। हमारा कौन सा रास्ता है? हमारा रास्ता अली और फातिमा का रास्ता है, हमारा रास्ता हुसैन और हसन का रास्ता, हमारा रास्ता करबला का रास्ता है। करबला का नाम नहीं छोड़ा, हमें मारा गया, हमें करबला का नाम नहीं छोड़ा गया। हमारी औरतों की मांग उजाड़ी गई, हमने करबला का नाम नहीं छोड़ा। हमारे बच्चों को नोकर नेज़ा पर बुलंद किया गया, हमने करबला का नाम नहीं छोड़ा। यानी किरदार को बता रहा है। जो फितना परवर और फितनाजू है वो हमेशा मुनाफिक की तरह रास्ते बदलते रहता है, लेकिन काम वही करता है जो समाज और मुआशरे को खराब करने वाला होता है। लेकिन जो हाज़िही सबीली का रास्ता होता है, हुसैनियत का रास्ता है, अलवियत का रास्ता है, फातिमियत का रास्ता है, हम कट जाएंगे, मर जाएंगे, खून बह जाएगा, लेकिन कभी मैदान छोड़ के नहीं भागेंगे, चूंकि रास्ता एक है, हुसैनियत एक है। हमारा सबसे अहम चीज जो है वो ये है कि रास्ता मुअय्यन है। रास्ते का ऐलान करो कि मेरा रास्ता ये है। रास्ता पहले ऐलान करो ताकि हमारा तशख़्ख़ुस, हमारी शनाख्त दुनिया के सामने हो। ये पहला मरहला इस आयत शरीफा का, कुल हाज़िही सबीली, ये रास्ते का ऐलान, ये है मेरा रास्ता। रास्ते का ऐलान फकत कमाल नहीं होता है। ये हमेशा इस बात की कि जहां शजाअत होती है वहीं रास्ते का ऐलान होता है। जहां बुज़दिली होती है, जहां दिल में जोर होता है, वहां कभी भी रास्ते का ऐलान नहीं होता है। रास्ते का ऐलान वही करता है जिसकी शहामत होती है, जिसका शजाअत होती है, जिसको अपने रास्ते पर यकीन होता है कि इस रास्ते में सारी दुनिया मिलके आ जाए तो इस रास्ते को गलत साबित नहीं कर सकती है। और 1400 साल से इसीलिए हमारा रास्ता आज तक बाकी है, क्योंकि किसी रास्ते के पीछे भी अगर हुकूमत लग जाए, किसी भी रास्ते अगर ताकत लग जाए, हुकूमती ताकत, जिसे पूरा सिस्टम हो, वो सिस्टम अगर किसी फिक्र के साथ लग जाए तो वो सिस्टम खत्म हो जाता है, वो रास्ता खत्म हो जाता है। अगर लग जाए कोई सिस्टम सा कि हम इसे बचने नहीं देंगे। मकतब अहले बैत कुल हाज़िही रास्ता, वो कायनात का मजलूम तरीन रास्ता है जिसके खिलाफ रसूल अकरम के बाद से लेकर आज तक हुकूमतों ने अपनी सारी ताकतें सर्व कर दी कि यह रास्ता मिट जाए। ताकतों ने अपनी पूरी ताकत सर्व कर दी कि यह रास्ता खत्म हो जाए। एक पूरे निजाम और एक पूरे सिस्टम ने पानी की तरह दौलत बहाई कि यह रास्ता खत्म हो जाए, और आज तक बहाया जा रहा है। सयाल सोना
آج تک سیال سونا بہایا جا رہا ہے کہ یہ راستہ مٹ جائے، لیکن جتنا یہ سونا بہایا جا رہا ہے، خون ٹپک رہا ہے، جتنا خون کا یہ سیلاب رواں دواں کیا جا رہا ہے، ایک خون گرتا ہے دیگر رگوں میں خون دوڑنے لگتا ہے۔ یہ حاضی سبیلی کا کرشمہ ہے کہ راستہ معین ہے، اس راستے سے کبھی مخالفت و انحراف نہیں ہو سکتا۔ کیوں؟ اس لیے کہ یہ حق کا راستہ ہے، یہ شجاعت کا راستہ ہے، یہ حقانیت کا راستہ ہے۔ سب سے اہم بات کہ راستہ معین ہونا چاہیے۔ فقط راستہ معین ہونا کوئی کمال نہیں ہے، راستے کے معین ہونے کے بعد راستے کا بیان بھی ضروری ہے کہ یہ جو میں نے راستہ معین کیا ہے، یہ جو سبیل ہم نے معین کی ہے، یہ جو طریقہ اور وتیرہ اور سیرت جو آپ لفظ استعمال کر لیں ہم نے معین کی ہے، یہ کیسی سیرت ہے، یہ کیسا راستہ ہے، یہ کیسا طریقہ ہے۔ بیان راہ ضروری ہے، اعلان راہ کے بعد۔ ایک آیت شریفہ ہے، اس میں کتنی باتیں پوشیدہ۔ بیان راہ، ادعو الی اللہ، ہمارا راستہ وہ راستہ ہے جس پر اللہ کی طرف بلایا جاتا ہے۔ بس سبیلی جو رسول خدا کا راستہ ہے وہ دعوت الہی کا راستہ ہے، اور جہاں دعوت الہی کا راستہ ہوتا ہے، جہاں خدا کی طرف بلایا جاتا ہے، پھر وہاں اپنا خیال کام نہیں کرتا، پھر وہاں اپنا مزاج کام نہیں کرتا، وہاں پھر اپنے مزعومات و مخیلات کام نہیں کرتے، وہاں پھر اپنا دل کہتا ہے نہیں چلتا ہے۔ اللہ نے جن کو اپنا نمائندہ کہا ہے وہ چلتا ہے۔ آج تک ہماری لڑائی جو مخالفین سے ہے وہ اسی بات کی تو ہے کہ ہم بس اللہ کو مانتے ہیں۔ یہ آپ سمجھ ہم سے جو جھگڑا ہے اسی بات کا جھگڑا ہے کہ ہم اللہ کو کیوں مانتے ہیں، اور یہ بات آپ یقین مانیے اس آیت شریفہ کی روشنی میں کہ ہم اللہ کے علاوہ کسی کو نہیں مانتے۔ سنگین جملہ ہے یہ نہیں ہے۔ ہر آدمی سوچے گا یہ کیا پڑھ رہے ہیں، اور ہم جو پڑھ رہے ہیں ہم اپنے جملوں کے ذمہ دار ہیں۔ اور آپ سے بھی میں یہ عرض کر رہا ہوں، کل بھی میں نے کہا تھا کہ جو باتیں میں نے چھیڑی ہیں اس سلسلے میں ہماری یہ توقع نہیں کہ سبھی سمجھ جائیں گے، اس لیے اگر ہماری بات ہو تو ہمیں بتا دیجیے، ہم سے پوچھ لیجیے، ہم نے جتنی باتیں کہی ہیں ہم اس کا جواب دینے کا اختیار رکھتے ہیں۔ ہم اللہ کے علاوہ کسی کو نہیں مانتے، ہم اللہ کے علاوہ کسی سے محبت نہیں کرتے، کسی سے۔ الذین یبلغون رسالات اللہ ادعو الی اللہ، جو اللہ کی طرف دعوت دینے والا ہے، طرف پہنچانے والا ہے، الہی پیغامات کو پہنچانے والا ہے۔ الذین یبلغون رسالات اللہ، جو لوگ الہی پیغامات پہنچاتے رہتے ہیں۔ یہاں بھی ادعو ہے، دعوتوں نہیں، علماء فاضل تشریف فرما ایک بار رسول اللہ نہیں بلا رہے ہیں، بلاتے رہتے ہیں۔ میں اللہ کی طرف دعوت دیتا رہتا ہوں۔ یہاں بھی یہی ہے، یبلغون رسالات اللہ، جو لوگ الہی پیغامات پہنچا، ان کا کام کیا ہے؟ یخشونہ
صرف اور صرف اور صرف اور جتنا صرف لگا سکتے ہیں لگا لیجئے، جتنا فقط لگا سکتے ہیں لگا لیجئے، اللہ سے اللہ کی عظمت کے آگے اپنا سر نہڑا دیتے ہیں، اللہ کی عظمتوں کے آگے خاشع ہیں، کسی کے آگے ان کو خوف آتا ہی نہیں، احد الا اللہ، اور اللہ کے علاوہ کسی کی خشیت اور کسی کی عظمت ان کی آنکھوں میں آتی ہی نہیں، کسی کی عظمت ان کی آنکھوں میں، اور صرف اللہ سے محبت کرتے ہیں۔ ہم اللہ کے علاوہ کسی سے محبت نہیں کرتے، ہم اللہ کے علاوہ کسی کی عظمت کو آنکھوں میں نہیں لاتے، ہماری نگاہوں میں کسی کی عظمت، ہم اللہ کی عظمت کے قائل ہیں، ہم اللہ کی عزت کے قائل ہیں، ہمارے دلوں میں صرف اللہ کی محبت ہے۔ اب اللہ جن جن سے محبت کے لیے کہے گا ہم ان سے محبت کریں گے، ڈنکے کی، اللہ جن کی عظمت کا قصیدہ سنائے گا ہم ان کی عظمتوں کا قصیدہ پڑھیں گے، اللہ جن کے آگے سر نہڑانے کو کہے گا ہم ان کے سامنے سر نہڑائیں گے، اللہ جن کے سلسلے میں کہے گا ان سے مودت کریں گے۔ آج دنیا کو اسی سے تو ہم سے ان سے کیوں نہیں محبت کرتے، تم ان سے کیوں نہیں محبت کر کے ان کے دہلیز پر کیوں نہیں جاتے، ان کے یہاں پیشانی کیوں نہیں رگڑتے، ان کی ناسیہ سائی کیوں نہیں کرتے؟ ہم موحد ہیں، موحد جن سے اللہ کہے گا محبت کریں گے، جن سے اللہ کہے گا دشمنی کریں گے۔ راستہ معین ہے، ہم نہ اجماع سے محبت کرتے ہیں، ہم نہ شورا سے محبت کرتے ہیں، ہم نہ ارباب حل و عقد سے محبت کرتے ہیں، یہ سب اپنا من گھڑت بنایا ہوا نظام ہے۔ ہم موحد ہیں، اللہ نے جو دیا ہے وہی لیں گے، ما آتا وما نہاکم عنہ فانتہوا، رسول جو دے اسے لے لو، رسول جس سے منع کرے اس سے رک جاؤ۔ ہم کسی سے محبت نہیں کرتے، ہم اللہ کے علاوہ کسی کو چاہتے ہی نہیں، ہم اللہ کے علاوہ کسی سے محبت کرتے ہی نہیں، اور اللہ سے محبت کا تقاضا ہی یہ ہے کہ اللہ کو مانو۔ سب مانتے ہیں آپ کے؟ ابلیس کی مشکل کیا تھی؟ ابلیس کی مشکل کیا تھی؟ 6000 سال کی عبادت کوئی کھیل ہے؟ ہم لوگ تو ایسی عبادت نہیں کر سکتے۔ 6000 سال امیر المومنین کہہ رہے ہیں کہ یہ بھی 6000 سال معلوم نہیں ہے کہ اس دنیا کا تھا، یہ جو امیر المومنین کہہ رہے ہیں کہ نہیں مان۔ یہ 6000 سال کی مشکل کیا ہوئی؟ اللہ تیری عبادت کریں گے اور تو جس کو عظمت کے سامنے اور جس کی عظمت کے سامنے سر نہڑانے کو کہے گا ہم اس کے سامنے نہیں جھکیں گے۔ یہی تو اتنی سی مشکل ہے، اور کوئی مشکل اپنے آپ کو ایسا موحد سمجھنے لگا کہ اس نے سمجھا صرف یاہو کا نام ہے توحید، وہ یہ سمجھنے سے قاصر رہ گیا کہ جس کو اللہ منوائے اس کو بھی ماننا توحید کا جز ہے، ورنہ توحید مکمل نہیں ہوگی۔ توحید پر چلتے ہیں جو فرشتے
وہ الہی توحید کے ساتھ ہوتے ہیں، اللہ کو بھی سجدہ کرتے ہیں اور اللہ کے ساتھ ساتھ آدم کا بھی احترام کرتے ہیں۔ لیکن جن کے پاس ابلیسی توحید ہوتی ہے، ہمارے پاس ابلیسی توحید نہیں ہے، ہمارے توحید ہے کہ جہاں اللہ کا بھی احترام ہے اور جہاں جہاں اللہ کی توحید ہے اور اللہ جس سے احترام کروانا چاہتا ہے، جس کا احترام کروانا چاہتا ہے، وہ بھی ہمارے پاس ہے۔ اسی لیے ہم کسی کے آگے کبھی نہیں جھکے۔ تو اس راستے کو چھوڑ دو، عدو اللہ کو چھوڑ دو، عدو الشیطان پر آ جاؤ۔ یہی تو کہا کہ حکومتوں نے ہم سے کیا چاہا؟ ہم نے دنیا کو ہمیشہ چیلنج کیا۔ آج اس راستے جو عدو اللہ کا راستہ ہے کہ ہم اللہ کی طرف دعوت دینے والے ہیں، آج 1442 ہجری کے محرم الحرام کی دوسری تاریخ پر ہمارا پھر چیلنج ہے، ساری دنیا کو چیلنج۔ اسی لیے تو کہا ہاذہ سبیلی، وجن کر لیا اپنا، یہ فیصلہ ہے دنیا کو چیلنج کے ساتھ لیا، ایک دم کھلم کھلا چیلنج۔ ہم خدا کے کہنے پر جن کا احترام کرتے ہیں، ہم خدا کے کہنے پر جن کو اجر رسالت دیتے ہیں، وہ کتنا دیتے ہیں یہ تو اپنی کمی کی بات نہیں کر رہے ہیں، وہ تو جب اپنی کمی کی بات آئے گی ابھی تو ہم مخاطب ان سے ہیں جو کہتے ہیں کیوں ان کو کیوں نہیں مانتے، ان کو کیوں نہیں مانتے، ان سے بھی محبت، ان سے بھی محبت، ان سے ہی نہیں کرتے۔ ہم سب سے محبت نہیں کرتے، ہم دوسروں کے تقدسات کا احترام کرتے ہیں جو کہ قرآن نے ہمیں کہا، وہ بھی ہم اس لیے کرتے ہیں قرآن نے کہا ہے، وہ بھی اللہ نے چونکہ کہا اس لیے کہتے ہیں کہ دوسرے کے خداؤں کو برا نہ کہو، ورنہ وہ دشمنی میں جہالت میں تمہارے سچے خدا کو برا کہیں گے تو اس کا بھی تمہاری گردن پر وبال آئے گا۔ ہم اس لیے چونکہ اللہ کو مانتے ہیں، اللہ نے ہمیں ایک قانون بنایا ہے، بتایا ہے ان نمائندگان کی زبانی، اور وہ ایسا قانون ہے کہ جس کو ہر عقل مند سمجھتا ہے اور مانتا ہے، فقط ہم نہیں مانتے ہیں، ہر آدمی، اور وہ امام علی النقی علیہ السلام زیارت جامع کبیرہ کے بالکل آخری سطروں میں آتے ہیں، دنیا سے ہماری بیان ہے کہ ہم جنہیں مانتے ہیں، ہم جن سے محبت کرتے ہیں بحکم الہی، تقاضا ہے محبت خداوند، اگر ان سے بہتر، ان سے افضل، ان سے اعلیٰ، ان سے عرفہ ایک لے اور پوری دنیا سے، تمام جہتوں میں نہیں کہتے، تمام جہتوں میں نہیں، ہمارا انداز وہی انداز ہے جو قرآن کا انداز، پورے قرآن کا جواب لے نہیں لا سکتے، 10 سورے کا جواب لے، ایک سورے کا جواب لے نہیں، ہم بھی اسی ترتیب سے نیچے آ رہے ہیں، جن کو مان ان میں سے جتنے ہیں کسی ایک تمام کمالات کا ثانی لے آؤ، اس منبر سے تمام دنیا کے شیعوں کی نمائندگی کروا دوں گا اور اس کا مذہب قبول کر لوں گا اور کروا دوں گا جو لے آئے گا، یہ کر لیں سبحان اللہ، تمام کمالات میں
نہیں لا سکتے؟ 50 کمالات میں لے، 10 کمالات میں لے آؤ، چھوڑو ان سب باتوں کو. ایک جہت کمال، ایک جہت کمال میں ان کا مساوی لے آؤ، ان کا ثانی لے آؤ. قسم ہے اس منبر کی، اور قسم ہے تمام عزاداران حسینی کی، تمام عزاداران حسینی سمیت مذہب بدل دوں گا. دیکھ لو. اچھا جی کوئی ایسی بات ہے دیکھیں کہ کیا اتنا بڑا چیلنج والی بات ہے. اس بچے سے پوچھئے گا کہ تو یہ بھی کہے گا ہاں بات تو صحیح ہے. جس کے پاس تھوڑا سا پیسہ ہے اور تھوڑی سی عقل ہے، زیادہ عقل کی ضرورت نہیں، تھوڑی سی اور تھوڑا سا پیسہ، اور اس کو بھیج دیجیے آپ بازار. آلو پیاز سے شروع کیجیے، موبائل تک پہنچیے. بازار میں جائے، تھوڑی سی عقل ہے اس کے پاس اور جیب میں پیسہ ہے، اس کو بھیج دیجیے بازار میں. یہاں تو خود میں چلتا ہے نا درہم، یہ بچے گا درہم اور چن کے لیجیے گا تو اس کا پیسہ پھانا. اور جیب میں پیسہ ہو اس کو بازار بھیجیے. وہ کیسا آلو خریدے گا؟ وہ جس میں سب ملے جلے ہیں کہ گھر پہنچے تو 10 خراب اور 5 صحیح، یا چن کے لے گا؟ چن کے لے گا. اور چاول تارم بھی ملتا ہے، کون سا چاول لے گا؟ کون سا چاول کا تارم لے گا نا. اب یہاں سے آپ بڑھ جائیے، بات خالی بات ہی تو کرنی ہے. تو اتنے سے موبائل سے ہی بات چل جائے گا؟ نہیں، ارے اینڈرائڈ موبائل. اس کے بعد جیسے جیسے پڑھتا، البتہ یہاں عقل نہیں ہے، یہاں دوسری چیز ہے، لیکن ہم فرض کر رہے ہیں کہ یہ عقل ہی ہے. کہاں تک جاتا ہے آدمی؟ اپل تک جاتا ہے، جو خود آپ کو اپنا جھوٹا کھلاتے ہیں. یہ دیکھا نہیں اپل کا؟ آپ نے اپل کا سیب کٹا ہوا ہوتا ہے، یعنی ہم کھا چکے ہیں، اس میں کچھ بچا نہیں ہے، آپ کو جھوٹا کھلا رہے ہیں. لیکن ہمارے پاس پیسہ ہے تو ہم لے رہے ہیں. تو اتنی بات سب کو سمجھ میں آ رہی ہے. آلو پیاز سے لے کے موبائل فریج اور آگے تک سب جگہ بڑھ جائیے کہ جس کے پاس تھوڑی سی عقل ہے. اچھا پھل فون نہ ہوگا تو مر جائیے گا، اور تعلیم کے بجائے نیم دانہ کھا لیجیے گا تو مر جائیے گا؟ نہیں، کچھ نہیں ہوگا. پھر اچھا اگر خراب بھی ہوگا، 5 آلو صحیح ہوئے ہیں اور وہی صحیح کھا لیجیے گا تو کیا ہو جائے گا؟ کتنے دن؟ بھائی جتنی دیر تک، منٹ سیکنڈ تک یہ زبان تک مزہ ہے، جو کھا لیجیے بس سیکنڈوں کا تو ہوتا ہے. حلق تک گیا سب برابر، حلق تک گیا سب برابر ہوا یا نہیں ہوا؟ تو باوجود جو منٹوں سیکنڈوں کی بات ہے اس کے لیے تو اتنی احتیاط کہ مفضول کو نہ لیں گے، افضل کو لیں گے، خراب نہ لیں گے، اچھا لیں گے. سال سال میں بدلنا ہے، اچھا لیں گے. ماڈل نیا آیا، یہ چھوڑو، نیا ماڈل، وہ ماڈل آیا، کچھ ہے وہ نہیں، فقط ماڈل تاکہ دکھائیں کہ ہم بڑے اسٹینڈرڈ ہیں. یہی تو ہوتا ہے، اور کیا ہوتا ہے؟ ورنہ وہی فنکشن، وہی چیزیں، سب کچھ. تو جب ہم اس مزاج کے ہیں کہ ذرا سا اچھا آیا، ماڈل چینج ہوا تو اچھے سے اچھا لینے لگے. دنوں کی ہے جو منٹوں سیکنڈوں کی ہے، آخرت کے مقابلے میں اس میں تو ہم اتنی احتیاط کرتے ہیں. پیسہ ہے اور اگر عقل ہے، خراب نہ ہو، بدتر نہ ہو، جو نیچا نہ ہو، یہ نہ ہو، وہ نہ ہو، افضل لیں گے، اعلیٰ لیں گے، عرفہ لیں گے. تو جو پاگل ہوگا وہی کرے گا کہ جب آخرت کا سودا ہوگا مفضول کو چھوڑ لے گا، افضل کو چھوڑے گا، مفضول کو لے گا، نادان کو لے گا، اعلیٰ کو چھوڑ دے گا. ہم کبھی یہ نہیں کریں گے. ہم وہی کریں گے جو امام علی النقی علیہ السلام نے بتایا ہے. وسیلہ لے کے جب پہنچتے ہیں تو خدا سے کیا کہتے ہیں؟ اے اللہ، ہم کسی کی چشم و ابرو کے اسیر نہیں ہیں، چونکہ ان سے بہتر تو نے کسی کی ہی نہیں ہے، اس لیے تیری بارگاہ میں ان کو لے کے آئے ہیں.
السلام بلند تر صلوات ہم اعلیٰ کے رہتے ہوئے ادنا کو نہیں لے سکتے. کیا بات ہے. ہم ابن ابی الحدید کی طریقے سے نادان نہیں ہیں. کیا بات ہے. ابن ابی الحدید شیعہ تھا. عیب ہونے لگا شیعہ. اس کے کہ الحمدللہ الذی فضل المفضول علی الفاضل. جہالت ہے, نادانی. حمد اس خدا کی جس نے فضیلت دے دی مفضول کو فاضل پر. یہ بیوقوفی, ہم پاگل ہیں. اس کا مطلب یہ اللہ کس پر حمد ہے کہ اللہ کو میدان میں اتار دے گا. یہ بچہ اتارے گا نہیں, اللہ اتار دے گا. مفضول کو فضیلت دے دیں گے نہیں. اللہ ہے. وہ تو تل کر رسول دلنا بعضہم علی بعض ہے. بعض رسولوں کو بعض رسولوں پر فضیلت دیتا ہے. وہ تو حل یستوی الذین یعلمون والذین لا یعلمون کا قائل ہے کہ برابر نہیں ہو سکتے عالم و جاہل. جو خدا عالم و جاہل کو برابر نہ سمجھے تو ان لوگوں کے برابر ان کو کیا سمجھے گا جو کسی کمال میں کمال نہیں رکھتے. قل ھذہ سبیلی, اعلان ہے راستے کا. تو آج راستے کا اعلان ہو گیا. 45 منٹ پڑھ چکے, 15 منٹ بچا ہے بس. نہیں, اس سے زیادہ نہیں. اب ایک سلوات بھیج دیجیے پر محمد والے. راستے کا اعلان آج ہو چکا. یہ راستہ کوئی نیا نہیں بتا رہے, 1400 سال پرانا راستہ ہے. ان حالات میں باقی ہیں. سبحان اللہ, سبحان اللہ. ان حالات میں باقی ہیں. اللہ اس میں باقی رکھے. راستہ معین, لیکن کیسا راستہ؟ اللہ کی طرف بلانا ہے تو کیسے بلانا؟ یہی تو سب سے بڑا کویشچن. علی بصیرۃ, آنا ہے تو آنکھیں بند کر کے نہیں بلانا ہے, بالکل مطلع صاف کر کے بلانا. جس کو آنا راستہ ہم دکھائیں گے, زبردستی ہم نہیں کریں گے. دل تک اتارنا ہماری ذمہ داری ہے, دل کھولنا تمہاری ذمہ داری ہے. دل پر دستک پہنچ کے دینا ہماری ذمہ داری ہے, دل کا دروازہ کھولنا تمہاری ذمہ داری ہے. ادعو الی اللہ علی بصیرۃ. یہ تو کہتے ہیں کہ کربلا اور بصیرت کے درمیان ترادف ہے. کربلا دلوں پر جا جا کے دستک دیتی ہے. آؤ کھولو تو دروازہ, آؤ کھولو تو دروازہ. پھر دیکھو کربلا کیسے اترتی. تم بے ادبی کرو گے پھر بھی تم آ جاؤ. دل کا دروازہ کھول دیا. کہ یہ بصیرت امام حسین نے کربلا اور بصیرت میں جو یگانگت ایجاد کی ہے, جو وحدت ایجاد کی ہے, جو ترادف ایجاد کیا ہے, اس کے لیے امام حسین کو کتنا خون جگر پیش کرنا اور کتنا خون جگر پینا. آپ سن لیتے ہیں کہ امام حسین تو محرم کو کربلا میں وارد ہوئے. سن لیا بہت آسانی سے آپ نے آپ پر کوئی اثر نہیں. پر اثر ان یوم الحسین افرح جفوننا. جسم میں نازک ترین حصہ ظاہری حصے میں یہ پلک ہے. یہ پلک سب مجروح ہے. امام کہتے ہیں حسین کی کربلا نے ہماری
पलकों को मजनू कर दिया। कयामत कौन सी मुसीबत है? हम शहादत तो हमारे लिए तुर्रा इम्तियाज है। मुदाफिन हरम भी यहाँ मौजूद और सारे मुदाफिन हरम का जनाजा उठाने वाले भी यहाँ मौजूद हैं। हमारे लिए शहादत शरफ है और पस्तरीन लोगों के हाथों शहीद होना हमारे लिए और ज्यादा शरफ है। इमाम ने कहा कि अल्लाह का शुक्र है कि उन्होंने पस्तरीन लोगों को हमारा कातिल बनाया है। शरीफुल नफ्स कभी हमें कत्ल नहीं कर सकता, पाकीज़ा नस्ल कभी हमें कत्ल नहीं कर सकता। हमारा रोना किस पर है? ज़ियारत आशूरा के जुमले पर है। वो अज़ालतकुम रत्तबकुमुल्लाह, कि जिस दर्जे पर अल्लाह ने इन्हें फायज किया था, शिर्क सिफतों ने उस रुतबे से नीचे कर दिया। मुवहिदीन इस पर मातम करते हैं, मुवहिदीन इस पर सरो सीना पीटते हैं कि अल्लाह ने जिस रुतबे पर रखा था इनको, उस रुतबे से नीचे गिरा दिया गया। हम एक तालिबे इल्म, आप लोगों का करम कि आप लोगों ने इज्जत दी, मिंबर में ला दी, बात गौर से सुन रहे हैं, ये आपका करम। लेकिन इस मजलिस में आप सोचिए, ये बच्चा छोटा सा है, ये मजलिस के बीच में इतने सुकून से बैठे, आप देखिए बच्चे बैठे, इतनी तरबियत याफ्ता बच्चे बैठे, ये बच्चा यहाँ पर अगर जरा सा उछल कूद करने लगे, वो बच्चा वहां पर जरा सा उछल कूद करने लगे तो जो बड़ा है पकड़ लेगा, तो मजलिस के एहतराम के खिलाफ है। ये दोनों मिल के अगर बात करने तो तीसरा बड़ा जो होगा वो बोल देगा, ये बच्चों रहो बेटो। और अगर कोई मेरी तकरीर के बीच में खड़े होके इधर उधर बात करने लगे तो हमारी औकात क्या है? कुछ भी नहीं है, कुछ भी नहीं है। ये कोई तकल्लुफ की बात नहीं है, हकीकत है। कोई यहाँ बात करने लगे, कोई वहां बात करने लगे तो हमें अपनी बेइज्जती महसूस होगी कि हमारी बात को सुन नहीं रहा है। करबला पहुंचने से पहले इमाम हुसैन पर जो मुसीबत आई वो तो हम जानते ही नहीं। हम तो फकत पढ़ देते हुसैन करबला में वारिद हो गए। ये मुसीबत नहीं है, मुसीबत ये है हुसैन इब्ने अली की कि एक तरफ हुर कह रहा था, हुर का लश्कर कह रहा था कि आप तो फर्जंदे ज़हरा हैं, आप तो फर्जंदे रसूल हैं, आप तो फर्जंदे अली हैं। लेकिन हुसैन जब तकरीर करना चाहते थे तो कोई बोलने नहीं देता था। हुसैन जब तकरीर करना चाहते थे लोग आपस में इतना शोर करते थे। फरियाद है फरियाद, अरे दिले हुसैन पर क्या गुजरी होगी जब फर्जंदे रसूल कुरान का कलमा कोई नहीं सुन रहा है। सोचिएगा, जब जब सोचिएगा तो दिल रोएगा, जब जब सोचिएगा दिल हुसैन पर क्या गुजरी और किस तरीके से इमाम हुसैन के साथ बेअदबी की गई और किस तरीके से बसीरत के रास्ते को ऐसे बेअदब के दिल में हुसैन ने बसीरत कैसे उतारी। ये सोचिए, ये है करबला। और अब पहुंच गए हुसैन। आप सुनते रहते हैं, आप सुनते रहते हैं, पहुंच गए। 7 घोड़े कई घोड़े बदले, ये भी सुना। कभी आपने गौर किया इस बात को? इमाम हुसैन को नहीं मालूम था कि ये करबला है। ये तुम बताओ इसे क्या कहते हैं? शत्ते फुरात
تم بتاؤ کوئی اور بھی نام ہے؟ غازریہ کہتے ہیں مولا کہ تم بتاؤ اسے کوئی اور بھی نام ہے؟ اے مولا آپ نہیں جانتے؟ اے آقا آپ نہیں جانتے؟ کہ تم محسوس نہیں کر پا رہے ہو؟ کربلا کا نام سب کے کانوں میں بچپن سے ہے. ہر ایک نے سنا ہے حسین کربلا میں شہید ہوں گے. ہر ایک نے سنا ہے کہ حسین پر کربلا میں مصیبت آئے گی. ہر ایک نے سنا ہے کہ کربلا حسین کی مصیبتوں کی جگہ ہے. اب میری دکھی اگر یکایک یہ میں بتا دوں آ گئی کربلا تو دل زینب بیٹھ جائے گا. آہستہ آہستہ ذرا سنیں، زینب وہ جگہ آ گئی جہاں تمہاری حرمت پامال ہوگی. آپ مصیبتیں خطیب کی زبان سے سنتے ہیں. آپ مصیبتیں خطیب کی زبان سے سنتے ہیں، لیکن آج مصیبت امام حسین کی زبانی سنیے. جیسے ہی کہنے والے نے کہا مولا اس جگہ کا نام کرب و بلا بھی ہے، بس جیسے ہی حسین ابن علی نے سنا اس جگہ کا نام کرب و بلا ہے، اعوذ باللہ من کرب و بلا. اب حسین نے اپنی مصیبت آپ پڑھنا شروع کی. ساتھ دیجئے گا حسین ابن علی کا. قیفو رک جاؤ ولا ترحلو، دیکھو اب آگے نہ بڑھو. مناخو رکابنا، اب یہاں ہماری گھوڑوں کی رکابیں سمیٹ لو، روک لو گھوڑوں کی باگیں کہ سفر ختم ہوا، آ گئے منزل مقصود کو ہم. شکر خدا ومحط الرحالنا، اب یہی ہمارا سامان سفر پر رک جائے گا، یہی سامان سفر روک دیا جائے گا. وَمَحَطُّ رِحَالِنَا وَمَشْفَقُ دِمَائِنَا، ارے یہی تو ہمارے خون بہائے جائیں گے. بہوتے کا حریم ہونا، ارے یہی تو زینب پہ مقنا چادر ہوگی. بہوتے کا حریم ہونا، ارے یہی تو سکینہ کو تماشے لگیں گے. ارے ہوتے کا حریم ہونا، ارے یہی تو بچوں پر گھوڑے دوڑائے جائیں گے. ارے یہی تو شام غریبہ آئے گی. نہیں بس ختم مجلس ہو جاتا. جملہ امام حسین علیہ السلام کا قیامت کا ہے. ایمونا وقتل الرجالنا، ارے یہی تو میرا مسلم شہید ہوگا، یہی تو میرا حبیب شہید ہوگا. ارے یہی تو میرا عباس زمین پر گرے گا. ارے یہی تو اکبر کے سینے پر برچی لگے گی. ارے یہی تو علی اصغر کا علقوم چھنے گا. آپ دعا کر لو. آ گیا ہوتے کا تحریم ہونا. امام حسین کیا دیکھ رہے ہیں؟ کس منظر کو دیکھ رہے ہیں مولا؟ آپ کی حریم یہاں پامال کی جائے گی. کون سی حریم؟ جس کا سایہ آفتاب نے بھی نہ دیکھا. کون سی حریم؟ ہوتے کا حریم ہونا. ارے زینب جب جاتی تھی یا اللہ فریاد ہے فریاد. زینب کیسے جاتی تھی سلام اللہ علیہا؟ یہی تو امام زمانہ خون کے آنسو نہیں روئے. جب زینب زندہ کیسے بچی؟ جب زینب مدینے میں نانا کے روضے پر جانا چاہتی تھی تو دن میں جانے کا حکم نہیں تھا علی کی طرف سے، رات میں جائیں گی. اور اے حسن ایک طرف تم رہو گے، اے حسین دوسری طرف تم رہو گے. اور جب نانا کے روضے پر پہنچتی تھی تو حسین پہلے روضہ رسول کی شمع گل کر دینا تاکہ کوئی قامت زینب کو بھی نہ دے.
یہ میرا کوئی کمال نہیں ہے جو آپ ایسے رو رہے ہیں. یہ بزبان مظلوم، یہ بزبان مظلوم کی مصیبت ہے جو 2 محرم کو امام حسین نے پڑھ دی. اور اسی مظلوم کی مصیبت کے حوالے سے ایک بار اللہ کو ہم آزادار، ہمیں سب کچھ دے دیا. 40 بار کوئی دعا، ایک دعا کو 40 لوگ مل کے مانگے قبول ہے. مظلوم کا واسطہ دے کر مانگے قبول ہے. بآواز بلند آمین کہے دعا قبول ہے. اللہ اب مظلوموں کی ایک کائنات لے کر آئے ہیں. ہم مظلومیت کی کائنات زینب کبریٰ کو تیری بارگاہ میں لے کر آئے ہیں. واسطہ جسے نے 2 محرم کو کہا تھا ہوتے کا حریم ہونا، ارے ہماری حرمت پامال ہوگی، ہماری زینب بے مقنا چاہیے. اللہ اسی زینب کے بکھرے ہوئے بالوں کا واسطہ، پسے گردن بندے ہوئے ہاتھوں کا واسطہ، ارے گھٹنیوں کے بل پہنچنے کا واسطہ، امام زمانہ کے دور میں تاجیل فرما، امام زمانہ کے ظہور میں تاجیل فرما. ہم گناہگاروں کو ان کے ناصروں میں شمار فرما. اس وبا کی بنیاد پر جو آزادار آزادی سے آزاداری نہیں کر پا رہے، میرے مولا زینب کبریٰ کے بگڑے ہوئے بالوں کا واسطہ ظہور امام زمانہ کے صدقے میں سب کو آزادی سے آزاداری کی توفیق عطا فرما. ختم مجلس ادا کرو. امام حسین نے آخری جملہ کا وَقُتِلَ الرِّجَالُنَا وَصُبِرَ أَطْفَالُنَا. ارے یہی میرا اصغر زبا کیا جائے. ایک بار زینب اترنے لگی، عباس بڑھے، علی اکبر بڑھے، کسی نے ہاتھ سنبھالا، کسی نے سانوں پر زینب کو اتارا، لو زینب اتر گئی. بھائیا یہاں رہنے دو، دل نہیں چاہتا. نشیب سے کسی کے رونے کی آواز جیسے لگتا ہے کوئی بوڑھی ماں اپنے جوان کے لائے کہ ماتم میں رو رہے. اے بہنا، ارے یہ میری اماں بہنا، ارے اپنے بالوں سے سید آپ کا پرسہ قبول فرمائے. آپ نے گریہ کیا، شہزادی اپنا دامن پھیلائے اپنے جوان لال کا پرسہ لینے میں. آئیے تھوڑا سا سینوں پر ہاتھ. عابد کو رلاتا ہے یہ چاند محرم کا، 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 عابد کو رلاتا ہے یہ چاند محرم. تھوڑا سا قریب آ کر نوجوان سب لگا کر شہزادی اپنا دامن پھیلائے اپنے جوان بیٹے کا پرسہ لینے کے لیے، اپنے جوان کا پرسہ لینے کے لیے آپ کے پاس کھڑی. یہ چاند محرم کا، عابد کو رلاتا ہے یہ چاند محرم کا، عابد کو رلاتا ہے یہ چاند محرم کا. جب سامنے آتا ہے، جب
کا عابد کو رلاتا ہے یہ چاند محرم کا عابد کو رلاتا ہے یہ چاند محرم کا عابد کو رلاتا ہے یہ چاند محرم کا جب سامنے آتا ہے جب سامنے آتا ہے یہ چاند محرم کا عابد کو رلاتا ہے یہ چاند محرم کا عابد کو رلاتا ہے یہ چاند محرم کا ہم صورت زہرا سے بھائی کے بچھڑنے کی خاتون قیامت سے گھر کی گھر بار اجڑنے کی روداد سناتا ہے یہ چاند محرم کا عابد کو رلاتا حسین یہ چاند محرم کا عابد رلاتا ہے یہ چاند پڑھیے گا ہے عابد کو رلاتا ہے یہ چاند محرم کا کاٹا ہے گلا لوگوں سحر روز کے پیاسے کا پامال ہوا لاشا احمد کے نواسے کا احمد کے نواسے کا ہر ایک کو بتاتا ہے یہ چاند حسین 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 عابد کو رلاتا ہے چاند محرم کا عابد کو رلاتا ہے یہ چاند محرم ہے عابد کو رلاتا ہے چاند محرم کا عابد کو رلاتا ہے یہ چاند محرم کا کاٹا ہے گلا لوگوں سحر روز کے پیاسے کا پاگل ہوا لاشا احمد کے نواسے کا احمد کے نواسے کا ہر ایک کو بتاتا ہے یہ چاند حسین 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 عابد کو رلاتا ہے یہ چاند محرم عابد کو رلاتا ہے یہ چاند محرم کا عابد کو رلاتا ہے یہ چاند محرم کا عابد کو رلاتا ہے یہ چاند محرم کا تصویر دکھاتا ہے احمد کی جوانی کربل کی کہانی کی کربل کی کہانی کی تفسیر بتا یہ چاند حسین 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 عابد کو رلاتا ہے چاند محرم کا آپ سارے دامن پھیلائے شہزادی آپ کے پاس کھڑی ہے عابد کو رلاتا ہے یہ چاند محرم کا عابد کو رلاتا ہے یہ چاند محرم کا تصویر دکھاتا ہے احمد کی جوانی
کہانی کی تفسیر بتاتا ہے یہ چاند حسین حسین عابد کو رلاتا ہے یہ چاند محرم کا عابد کو رلاتا ہے محرم کا عابد کو رلاتا ہے یہ چاند محرم کا عابد کو رلاتا ہے یہ چاند محرم کا کربل کی زیارت کو جو آنکھ تڑپتی ہے پیر تیرے گھر میں جو آنکھ برستی ہے جو آنکھ برستی ہے اس آنکھ کو پاتا ہے یہ چاند محرم کا عابد کو رلاتا 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 ہے یہ چاند محرم کا آتا ہے گلا لوگوں سے روز کے پیاسے کا پامال ہوا لاشا احمد نواسے کا احمد نواسے کا ہے یہ چاند محرم کا عابد کو رلاتا 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 ہے یہ چاند محرم کا تصویر دکھاتا ہے احمد کی جوانی کی ہر شخص کو دنیا میں کربل کی کہانی کی کربل کی کہانی کی تفسیر بتاتا ہے چاند محرم کا عابد کو رلاتا ہے یہ 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 چاند محرم کا عمران کو شفیع کو خاتون قیامت کو حیدر کی قسم مظہر سرکار رسالت کو سرکار رسالت کو غربت میں رلاتا ہے یہ چاند حسین امام یا حسن یا حسین مولا حق امام یا حسن یا حسین مولا حق امام یا حسن یا حسین یا حسین یا حسین پڑھیے گا یا حسین یا حسین وہ عابد بیمار تھا وہ عابد
اور شام کا بازار تھا اور مصطفیٰ کی بیٹیاں مولا امام یا حسن یا حسین مولا حق امام یا حسن یا حسین یا حسین یا حسین برابر محمد صلی اللہ علیہ وسلم. السلام عليك يا مولاي يا أبا عبد الله. السلام عليك يا ابن رسول الله. السلام عليك يا ابن أمير المؤمنين وابن سيد المسيح. السلام عليك يا ابن فاطمة الزهراء سيدة نساء العالمين. وعلى أمك وأخيك. السلام عليك وعلى الأرواح التي حلت بفنائك ونافت برحلك. عليك مني سلام الله أبدا ما بقيت وبقي الليل والنهار ولا جعله الله آخر اللحد مني لزيارتكم. السلام على الحسين وعلى علي بن الحسين وعلى أولاد الحسين وعلى أصحاب الحسين. السلام عليك يا مولاي يا أبا الفضل العباس ابن أمير المؤمنين. السلام عليك أيها العبد الصالح المطيع لله ورسوله. السلام على الحسن والحسين سيدا شباب أهل الجنة. السلام على علي بن الحسين زين العابدين وباقر النبيين وجعفر محمد الصادق وموسى بن جعفر الكاظم وعلي بن موسى الرضا ومحمد بن علي الجبار وعلي بن محمد الهادي والحسن بن علي العسكري جميعا ورحمة الله وبركاته. السلام عليك يا دين الله القديم صراط المستقيم مولانا صاحب العصر والزمان. الأمان 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 من فتنة الزمان من شر الشيطان. السلام عليك يا شريك القرآن. السلام عليك يا إمام الإنس والجان. السلام عليك يا مظهر حضور سيدي عجل الله تعالى فرجك وسهل الله تعالى ظهورك واجعلنا من أنصارك وعوانك والمستشهدين مع بين يديك وتحت لبائك جميعا ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم كن لوليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا حتى وتمتعه فيها قليلا برحمتك يا أرحم الراحمين. حاضرین محفل کے تمام مرحومی کو مجھے کا کوئی باری وارث نہیں. تمام علماء مراجع تمام شہداء میں جعفر بالخصوص جعفر زیدی اور شہید قاسم سلیمانی اپنے تمام مرحومین کو شامل کرنے مع الصلاۃ علی محمد و آل محمد.